یس یہ جو آئی ہے نا مصیبت، یہ اسباب سے ہی آئی ہے. کسی نے شکایت کی ہے، کسی نے جھوٹا مقدمہ کر دیا، جیل میں بھیج دیا، فلاں کر دیا، ڈینگ کر دیا. یہ سارے اسباب کسی کی اجازت سے ہی کیے گئے. یعنی ہم وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے. وہ جو تم پر ظلم کر رہا ہے اس کی آزمائش ہو رہی ہے، تیری بھی آزمائش ہو رہی ہے. اس کا ظلم ثابت ہو رہا ہے، تیرا صبر ثابت ہو رہا ہے. ایک جہنم میں جا رہا ہے، ایک جنت میں جا رہا ہے، مصیبت ایک ہی ہے. لہذا اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. آج جب حج پر جاتے ہیں گاڑی میں، حج کے سفر میں ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں. پہلے چاہے اس کو کیوں دے دی، مجھے کیوں نہیں دی، میں شیشے والی طرف بیٹھوں گا، یہ کیوں بیٹھے گا. یقین کریں کہ یہ جو بھائی روڈ ہم جاتے تھے نا، جب ہم مکے پہنچتے تھے تو ایک دوسرے سے بولتے نہیں تھے لوگ، اور حج کر کے واپس آتے تھے تو اترتے ہوئے سلام نہیں کرتے تھے، اتنی ناراضگی ہو چکی ہوتی تھی. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اسی کی گاڑی میں ہی آپ کے حج کو آزمانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اگر اعتبار ہے کہ صبر کا کوئی اجر ملے گا تو کیا صبر کرو گے تم؟ یعنی فتنہ بننے کے لیے تیار ہو، آزمائش بننے کے لیے تیار ہو. رشتہ دار کریں گے نا جس پر آپ زیادہ توقعات ہوں گی، آپ کو وہیں سے کوئی مصیبت آئے گی. یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں پلے، اسی کے ذریعے جیل میں گئے. اچھا، پھر اللہ پاک نے بادشاہ کو خواب دکھایا. بادشاہ نے دربار میں تعبیر پوچھی تو اس بندے کو یاد آیا ساقی کو. وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، بڑے عرصے بعد پھر اسے یاد آیا، وہ تعبیر بتانے والا تو جیل میں پڑا ہوا ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے اجازت دو، صحیح تعبیر بتانے والا تو جیل میں جا کے پوچھ کے آؤں. یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتائی، مسئلے کا حل بھی بتا دیا کہ قحط سالی آنے والی ہے، اتنے سال جو ہے وہ جو تم فصل کاٹو گے اس میں سے تھوڑا سا استعمال کرنا کھانے کے لیے، جو باقی کو اپنے سٹے میں ہی رہنے دینا، اس کو اس میں سے نکالنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کیڑا لگ جائے گا اس کو. تو جب تک اپنے خوشے میں رہے گا کیڑا نہیں لگے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ 7 سال یہ رہے گا، اور اس کے بعد پھر وہ سال آئے گا کہ جس میں بارش ہوگی. تو اس نے کہا بلاؤ بندہ بلاؤ. یہ کون سا اتنا ذہین و فطین بندہ جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہو؟ تو وہ گیا. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، وہ اس نے اپنی خواب بادشاہ کی بتائی. اور پھر وہی جا کے تو کہ آپ کو بلا رہے ہیں ہمارا رب یا ہمارا آقا یا بادشاہ. تو انہوں نے کہا ارجع الی ربک، تو اپنے آقا کے پاس لوٹ کے جا. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، اس سے پوچھ کہ وہ جو کیس ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس کا کیا فیصلہ ہے. اس قضیے کو دیکھنا، اب تک وہ کیس کہاں پڑا ہوا. اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ ان عورتوں کو بلایا گیا. تو عورتوں نے کہا کہ جی ہم نے تو حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں پائی. اور زلیخا نے بھی کہا کہ جی میں نے اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی، وہ تو سچا بندہ ہے، اس نے تو ایسا کیوں کوئی حرکت نہیں. تو پھر آپ عزت کے ساتھ باہر نکلے، آپ کی نظر نیچی نہیں تھی، لہذا آپ کو اللہ نے عزت کے ساتھ نکالا. پھر قحط، اسی قحط سالی میں قحط ہی سبب بنا بھائیوں کے آنے کا، ملاپ کا سبب بھی قحط بنا. وہ آئے، پھر باپ بیٹا ملے 40 سال، کتنی لمبی مصیبت ہے. تو وظیفوں سے اگر کوئی حل نہ ہوتا تو وہ وظیفے کرتے نہیں. نبی تھے، دونوں نبی تھے.
یوسف علیہ السلام کو پتا تھا میں کون ہوں، اس لیے وہ جیل میں جب انہوں نے تبلیغ کی تو انہوں نے بتایا کہ میرے آبا جو ہیں وہ ابراہیم اور وہ اسحاق اور یعقوب اور پوری انہوں نے اپنا خاندان بتایا. وہ کسی قافلے آتے جاتے تھے اس رستے سے، کسی کو بھی کہہ سکتے تھے کہ ابا جی کو بتانا کہ میں فلاں جگہ، نہیں پتہ کسی امتحان کے لیے آیا ہوں، اور وہ ہوگا تو ہی واپس پلٹ کے جانا ہے. تو جناب علی اور بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، سارے انبیاء کے اللہ نے مصیبتیں بتائی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کے دی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کے دی، یعنی نبیوں نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے اسی کو وقت قبول کر کے 16 سال کی عمر میں تو نہیں نہ دے دی، 18 سال میں بھی نہیں دی، 20 سال میں بھی نہیں دی، 25 سال میں بھی نہیں دی. یعنی جس کو میں کہتا ہوں نا کہ رگڑا لگا کر دیا تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ سارے رب کے سوالی ہیں، منگتے ہیں، داتا ایک ہی ہے، سیلف سفیشینٹ کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے یہاں بچے پیدا کر لے یا دوسروں کو دے دے. ایک ہستی ہے، تو اولاد نہیں ہے، صبر کریں. اولاد دی ہے، بیمار ہے، بچے معذور ہیں، بہت بڑی مصیبت. اولاد والی مصیبت سب سے بڑی مصیبت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل اللہ قرار دیا گیا ہے وہ اسماعیل کو لٹانے کی وجہ سے دی ہے. تو اولاد کا امتحان سب سے بڑا امتحان، وہی آپ کی جنت ہے. وہ نوافل میں نہیں آپ کی جنت رکھی ہوئی، وہ جو آپ ان کے ساتھ انگیج ہیں، ان کے پیمپر سارا دن بدلی کرتی رہتی ہیں، ان کو کرتی ہیں، آپ جنتی ہیں. آپ کے اور جنت کے درمیان موت حائل ہے، ادھر سے مرنا ادھر جنتی، اٹھنا ہے تو جنتی قرار پانا ہے. یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں ہے، چونکہ کچھ بھی دائمی نہیں ہے. اس لیے اگر ایمان بالآخرہ جو ہے نا، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ یقین کی حد تک ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن کی کوئی مصیبت، ذرہ سا صدمہ بھی ضائع نہیں جاتا، اجر ملتا. اور حضور نے حدیث میں فرمایا اور یہ مومن کے سوا کسی کے لیے نہیں. یعنی اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان. آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا پیسوں کے لیے اور اسے وہاں وہ پیسے نہیں ملے اور اس کے دھچکا لگا، پھر اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے اسے مل گئے، تو آپ نے فرمایا وہ جو پہلی جیب کا دھچکا ہے اس کے بدلے بھی اسے اجر ملے گا. تو آپ کیا سمجھتے اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کی تو آپ کو اجر نہیں ملے؟ آپ وظیفوں سے اپنا اجر کم کرنا چاہتی ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. مصیبت اپنا ٹائم لیتی ہے، چاہے وہ پیغمبروں پر بھی آئے، اس کا ٹائم اوپر سے ریگولیٹر اللہ نے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، اس کی لمٹ. وہ وظیفوں سے نہیں جاتی. دعائیں کریں، ان کو تقرب کا ذریعہ بنائیں، آرڈر نہ بنائیں. ایک تو دعا ہوتی ہے نا، آپ کے سامنے مانگنے والا آتا ہے، کشکول آگے کرتا ہے، بھائی صاحب، بھائی جی، باجی، آپ کی مرضی ہے دینا دیں، دیں تو کتنے دیں. یہ تو ہو گیا مانگنے والا اور یہ ہو گیا دینے والا. مانگنے والے نے مانگنا ہے، دینے والے کی مرضی ہے. اگر کوئی بندہ نہ دے اور وہ سوالی ماں بہن کی سنانی شروع کر دے تو پھر آپ کا کیا جی کرتا ہے؟ ہمیں منگتے وہ موسیٰ جن کی شریعت پر سینکڑوں نبی گزرے ہیں، وہ موسیٰ بھی یہ کہتے ہیں جب وہ لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا کے تو آپ درخت کے سائے کے نیچے آئے، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقیر. اللہ آج تو جو بھی خیر بھیج دے میں تو فقیر ہوں، یعنی منگتا ہوں میں تو پننا ساڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا، منگنا یعنی ایک ہوتا ہے مانگنا، آپ کسی کو کہتے ہیں نا ڈنڈا پکڑا دے وہ چوری پکڑا دے، یہ مان ہے. ایک ہے پننا.
میں تو پننے والا میرے مالک، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ دے، آج تو جو بھی دے میں محتاج ہوں، بس اتنی ساری بات ہے نا۔ پھر اللہ نے بندوبست کر دیا، بیوی بھی دی، رستہ پوچھنا چاہتے تھے، اس بندے نے تسلی دے دی کہ یہ علاقہ نہیں آتا، فقص علیہ القصص قال نجوت من الظالمین، وہ قوم ظالم، آپ ظالموں سے بچ گئے ہو، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی مشورہ دیتی ہے، دیکھیں آپ، لڑکی باپ کو سجیسٹ کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ ہم بہت زیادہ پڑھ گئے ہیں، اس زمانے میں زمانہ جہالت، صدیوں پہلے بیٹی باپ کو کہتی ہے کہ ابا جی اس بندے کو گھر میں رکھ لیں، آپ استاجر ہو، اجرت پر رکھ لیں، آپ اس کو نوکر رکھ لیں آپ، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ اجرت پر رکھنے کے لیے تو وہی بندہ مناسب ہے جو قوی بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ یعنی عورت بکریاں چرانے والی عورت ہے، اسے موسیٰ علیہ السلام کی باڈی لینگویج سے دیکھ لیا کہ بندہ امانت دار ہے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا۔ عورت اس معاملے میں بڑی سینسیٹیو ہوتی، وہ آپ کی طرف نہیں بھی دیکھتی تو دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کے چالے کیسے۔ تو اب گھر میں نوکر رکھنے کا دو بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے شرعی ذریعہ نکالا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری دو بیٹیاں ہیں، میں یہ ارادہ کرتا ہوں، یعنی میری مرضی یہ ہے کہ تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو، اور 8 سال تم میری بکریاں چراؤ، یہ اس کی اجرت ہے، اس کا حق مہر ہے۔ پہلے کارروائی جو ہے موسیٰ علیہ السلام، کوئی بری بات نہیں ہے یار، اگر لڑکی کے والدین بوڑھے ہیں اور ان کی کوئی میل بچہ نہیں ہے تو ان کا بیٹا بن جاؤ، تو اس میں تانے والی کوئی بات نہیں۔ ان کا 8 سال کے لیے تو میری بکریاں چرا، اور تیری مہربانی اگر تو 10 پورے ہی کر دے تو تیری مہربانی ہے یار، میری طرف سے پابندی کوئی نہیں ہوئی 8 سال والی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کی، 10 سال پورے کر کے احسان کر کے لے کے بیوی چلے ہیں۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ پھر تو اپوائنٹمنٹ پر آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ 8 سال پوری کر کے چلے جاتے تو پھر چلے ہی جاتے، پیغمبری بھی نہ ملتی۔ وہ پیغمبری 10 سال کے ساتھ، یہ اپوائنٹمنٹ یہ تھی۔ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فقیر ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس وقت طے کر دیا جاتا ہے کہ اگر اس نے یہ مدد کی اس کی تو میں اس کو دیتا رہوں گا، اور اگر آج اس نے اس کو ایسے ہی گزر گیا، اس کی مدد نہ کی، سن کے اس کی بات، تو میں اس کو سوالی بنا دوں گا، سیم پرابلم میں اس کو میں مبتلا کر دوں گا، اور یہ پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے گا۔ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک دینے والوں میں رکھنا، لینے والوں میں سے نہ بنانا۔ بہرحال عرض یہ کرنی ہے کہ یہ امتحان ہے، کہیں طے ہے، ہم تقدیر میں لکھوا کر لائے ہیں۔ ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، سورہ الحدید، الا فی کتاب، وہ کتاب میں لکھے ہوئے، وہاں سے وہ ایشو ہوتے ہیں، تیرے اوپر ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں، وہ ماسٹر کمپیوٹر میں تیرے اوپر ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں، تو بھاگ نہیں سکتا، پیدا ہی تو اسی لیے کیا گیا کہ ان کا سامنا کر، اللہ سے دعا کر۔ تو دعا جو ہے نا، دعا وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں بندے کو غصہ نہ آئے، مزید عاجزی آئے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں نا تو پھر کچھ عرصے بعد غصہ چڑھنا شروع ہو تو اللہ تو سن دے ہی کوئی نہیں پیا پائے جی، یب گئے سی مانگ کے، کتنے جا کے منگیا، میں نے عرفات ہی منگیا، اتنے منگیا، خدا کی سننے میں وہاں بھی جا کے مانگے آپ تو سماعت میں کوئی فرق نہیں، وہ یہاں بھی اسی طرح سنتا ہے، آپ کے بیڈ پر جس طرح سنتا ہے، چلتے پھرتے بھی سنتا ہے۔ تو پھر جو دعا دور کر دے نا بندے کو، دعا نہیں، آپ نے آرڈر سمجھ کے دیا تھا کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں ہر وقت باوضو بھی رہتا ہوں، اتنی تسبیحات بھی پوری کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں۔ اب آپ کے اندر ایک جو ہے وہ ابلیس پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ابلیس کو بھی تو یہی رولا تھا نا کہ میں نمازاں پڑھ کے یب گیا تھے، آج جمعہ 8 دن پیدائش آدم علیہ السلام دی، مجھے کہا جا رہا کہ بو ڈاؤن ٹو آدم، شو آدم مسخرہ، انا خیر من،
تو ایک ابلیس اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا کہ یار میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، ان اللہ ایڈا بھی کوئی مطلب ہے، کوئی خیال ہی نہیں، وہ فلاں نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا تھے، ادھر سارا کچھ ٹھیک ہے، نوکری بھی ہے، بچے بھی صحیح سلامت، اور بھائی صاحب یہی تم دنیا تیرے نزدیک ہے، خدا سے یہی تعلق ہے، وہ اس کی آزمائش ہے۔ پتہ نہیں تجھے اللہ تجھ سے سننا چاہتا ہے، تیری باتیں سن کے اسے مزہ آتا ہے، تو یہ بھی تو پیار ہوتا ہے نا۔ ایک چیز لاتے ہیں آپ اپنے بچے کے لیے، لیکن آپ پیچھے کر لیتے ہو، بچہ آپ کے آگے پیچھے ہوتا ہے، چیزی 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 چیزی، تو جب تھوڑی دیر پیار پیور کر کے تو پھر آپ اس کو چیزی بھی دے دیتے ہیں۔ تو وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بیکار ہے، یہ ایسے ہی مولویوں کی اپج ہے، ہندو سادھوؤں سے انہوں نے لی ہوئی ہے۔ دعا بتائی اللہ پاک نے، نبیوں کی دعائیں بھی بتائیں، لیکن اس کے بعد جب وہ کتنے سال مانگی ہوگی دعا، جب 90 سال کی عمر میں جا کے اولاد ہوئی ہے تو کتنے سال مانگی، لیکن کہیں نہیں لکھا کہ ان کو بڑا غصہ آیا، گلہ پیدا ہو گیا ان کے اندر کہ اللہ نے سنی نہیں۔ بڑھاپے میں جب دیے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی لسمیع الدعاء، وہ تعریف کر رہے ہیں کہ میرا رب دعا سنتا ہے، لازم سنتا ہے میرا رب پکارنے والے کی۔ یعنی جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، کہتے ہیں اسحاق پہلے تھے، اللہ پاک ترتیب بتا رہا ہے، جس نے اسماعیل اور اسحاق دیے مجھے بڑھاپے میں، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب یقیناً دعا سنتا ہے، چاہے 90 سال لگ جائیں، سنتا ہے۔ وہ ساری دعائیں جمع بھی ہوتی ہیں قیامت کے دن، اللہ کہ تو نے مجھے فلاں دن پکارا تھا، میں نے تیری ضرورت پوری نہیں کی، لیکن میں نے تیری دعا رد بھی نہیں کی، یہ پڑھی ہوئی ہے۔ اور ہمیں بڑی ضرورت ہوگی وہاں، اور وہ جس ریٹ کی وہاں ضرورت ہوگی وہ ریٹ لگائے گا اللہ، کہ اس بندے کو اتنی ضرورت ہے، اس نے اتنے لوگوں کے حقوق ہیں اس کے اوپر، اور اس کو یہ ضرورت ہے اب، اس لیے کہا جائے گا کسی کی دعاؤں کا اعمال تو آپ کے وہ ہو جائیں گے نا، بٹ جائیں گے، اللہ پاک کہے گا اس کی وہ دعاؤں کا فولڈر لے کے آؤ بھائی، پھر وہ لگے گا ریٹ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس دن جن کی ہوں گی نا، قبول ہو گئی ہوں گی، وہ بھی جو ہے وہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش دنیا میں پوری نہ ہوتی، آج ہمیں یہاں ملتی۔ تو یہ جو وظیفے وغیرہ ہیں یہ نہ کیا کریں، آپ مہربانی کریں، اپنی نارمل نماز پڑھیں یار۔ ایکسٹرا وہ جو لوگ بتاتے ہیں نا کہ ایک رکعت میں اتنی صورتیں اور پھر یہ ورد اس میں، اور پھر مت کریں، یہ نارمل نماز پڑھیں جو اللہ نے فرض کی ہے، لوگوں کی مدد کریں، معاشرے غریبوں کی مدد کریں، جتنا بھی دے سکتے ہیں، انگور کا ایک دانہ بھی دے سکتے ہیں اس کی کچھ مدد، کسی کو سڑک پار کرا دے، کوئی بچہ نیچے گرا اس کو اٹھا لے، کانچ نیچے سے اٹھا کے سائیڈ پہ رکھتے ہیں، یہ کام کریں۔ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ چیریٹی کے کام کریں۔ کسی مریض سے پوچھے ہاسپٹل کا بھی مہینے میں ایک جو ہے وہ جو وارڈ ہوتا ہے مریضوں کا، اس کا چکر لگا لیا کریں، پوچھ لیا کریں کہ بھائی صاحب کوئی دوائی چاہیے، کوئی ایسا بندہ جس کو چٹ اس کے پاس ہوتی ہے ڈاکٹر کی، پیسے نہیں دوائی کی۔ وہ ایک بابا بخار سے بن رہا تھا، میں وہاں اپنے کزن کے لیے گیا ہوا تھا، یہاں سے نمونیا ہوا تھا، تو بخار تھا اسے، میں نے اسے ہاتھ لگایا تو مجھے پتا، میں نے کہا بابا بخار ہے آپ دوائی نہیں لے، تو اس نے ایک چٹ سی نکالے، کہنے لگا کہ یہ جو ہے وہ ڈاکٹر لکھ کے پتر دے گیا، میرے کو پیسے ہی کوئی نہیں۔ میں وہ پھر چٹ لے کے گیا اور میں پھر اس کی دوائی لے کے آیا اور اس کو دی، پتہ کریں۔ تو یہ کام کریں آپ، وظیفہ، اصل وظیفہ یہی ہے کہ لوگوں کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، لوگوں کے دکھ دور کریں، اللہ آپ کے دکھ دور کرے گا۔ یعنی آپ کے مقدر میں لکھا ہوا نا کہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے مقدر میں 1 کلو جو ہے وہ دکھ لکھا ہوا، آپ نے وہ دکھ کسی دوسرے کا محسوس کر لیا، اس کی مدد کو دوڑ پڑے ہیں آپ، تو اللہ پاک کہے گا اس نے وہ دکھ پا لیا، اس نے دکھ، اس کا دکھ اس نے لے لیا، اپنے مقدر کا دکھ، اس پہ دکھ نہیں اب آنے دینا، اس نے اس کی مصیبت کو اپنے سر لے لیا ہے، اس نے وہ حق ادا کر دیا اس مصیبت کو، اس کے کاٹ دو۔ یہ کریں، یہ ہے وظیفہ۔
دوسروں کی بیماری میں ان کی مدد کریں، اللہ آپ سے وہ بیماری ہٹا دے گا. اور دوسروں کی بچی کو بیاہ دیں، اللہ آپ کی بچی کے لیے اچھے رشتے کا بندوبست کر دے. میں نے کتنے جس میری آزمائی ہوئی چیز ہے نا. تو یہ طریقہ ہے اصل. باقی یہ جو بھی آپ کرتے ہیں وظیفے یہ ایکسٹرا جب اللہ نے کہے ہی نہیں تو اللہ ان کا ذمہ دار بھی نہیں. مصیبت آئی ہے اس کو وقار کے ساتھ جس طرح یوسف علیہ السلام نے برداشت کیا ہے اس طرح برداشت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.